دیتا ہے اور جدا اس کے کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو مانگو لاکھ مانگو مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے۔ جو بھی دیکھے وہ کہے، جو بھی دیکھے وہ کہے عاشق ہے نبی کا، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار۔ وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے۔ یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں۔ قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر بھی میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، سلائے گئے جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے گئے جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ بیٹیوں کی عظمت پر ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بعض لوگ آج بھی زمانہ جاہلیت کی رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی۔ گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی۔
حکم ہوگا خدا کا کسی ایک دن، حکم ہوگا خدا کا کسی ایک دن، گھر سے رخصت یہ ہو جائیں گی ایک دن، جب نکاح کے یہ بندھن میں بندھ جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، دین کا جو ادب ان کو سکھلائے گا، چیز ہے کیا حیا ان کو بتلائے گا، دین کا جو ادب ان کو سکھلائے گا، چیز ہے کیا حیا ان کو بتلائے گا، صدقہ جاریہ یہ تو بن جائیں گی، صدقہ جاریہ یہ تو بن جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، ان کی یادوں کا طوفان جب آئے گا، ان کا پانی پلانا بھی یاد آئے گا، ان کی یادوں کا طوفان جب آئے گا، ان کا پانی پلانا بھی یاد آئے گا، ان کا لڑنا جھگڑنا بھی یاد آئے گا، ان کا سر کو دبانا بھی یاد آئے گا، ان کا سجنا سنورنا بھی یاد آئے گا، ان کا ہنسنا ہنسانا بھی یاد آئے گا، ان کی نظریں جھکانا بھی یاد آئے گا، ان کی نظریں جھکانا بھی یاد آئے گا، ان کی باتیں بنانا بھی یاد آئے گا، وقت کی تیز گھڑیاں جب ہو جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، پھر نہ آئیں گی یہ عمر بھر کے لیے، پھر یہ آئیں گی کچھ وقت پل کے لیے، پھر نہ آئیں گی یہ عمر بھر کے لیے، پھر یہ آئیں گی کچھ وقت پل کے لیے، پھر یہ آئیں گی کچھ وقت پل کے لیے، جب ذمہ داریاں ان پہ بڑھ جائیں گی، جب ذمہ داریاں ان پہ بڑھ جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، ہے فہد کی دعا بیٹیاں خوش رہیں، اپنے سسرال میں بیٹیاں خوش رہیں، دکھ نہ آئے کبھی بیٹیاں خوش رہیں، سکھ ہی ملتا رہے بیٹیاں خوش رہیں، ان کی نسلیں بڑھیں بیٹیاں خوش رہیں، دین پر وہ چلیں بیٹیاں خوش رہیں، یہ دعائیں ابھی سے جو ہو جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی،
ہر حقیقت پہ مبنی ہے عنوان یہ، کاش بن جائے اسلام کا پیغام یہ، ہر حقیقت پہ مبنی ہے عنوان یہ، کاش اصلاح کا بن جائے پیغام یہ، دل میں باتیں یہ جس کے اتر جائیں گی، دل میں باتیں یہ جس کے اتر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، گھر کے آنگن کو سونا یہ کر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی، ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی۔ استاد محترم تشریف فرما ہے اور طلباء اعزام بھی، یقیناً یہ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ چاند اشعار استاد کی عظمت میں، استاد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا استاد روحانی باپ ہے، وجہ بیان کی اور فرمایا کہ استاد کا مرتبہ جسمانی باپ سے زیادہ ہے۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ جسمانی باپ دنیا میں لانے کا ظاہری سبب ہے، جبکہ استاد دنیا میں معاشرتی طور پر اور شعوری طور پر اور عقل اور فہم کے اعتبار سے، زمانے کی نشیب و فراز کے اعتبار سے ایک بچے کو پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے اور بلندی کی عظمتوں کے اوپر لے جا کر بٹھا دیتا ہے۔ اور یہ استاد گمنام ہوتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ ساری زندگی چٹائیوں کے ساتھ سل کر اپنی زندگیاں ان بچوں کے نام کر دیتے ہیں جو کل جا کر کوئی زمانے میں تقی عثمانی بن جاتا ہے، کوئی طارق جمیل بن جاتا ہے، کوئی مسعود اظہر بن جاتا ہے، کوئی حق نواز جنگوی بن جاتا ہے، کوئی علامہ شاہ نواز فاروقی بن جاتا ہے، مگر ان کے اساتذہ کی محنت ہے جنہوں نے چٹائیوں کے ساتھ سل کر اپنا علم اور تجربہ ان کے سینے میں منتقل کر دیا۔ شاعر کہتا ہے استاد باویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد باویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا، استاد ماں پیو دی جا ہوندے انہاں دا رتبہ آلہ، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدے نہ پایا، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدے نہ پایا، استاد بنا کوئی پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا، بچے باغ دے پھل ہوندے استاد انہاں دے مالی، بچے باغ دے پھل ہوندے استاد انہاں دے مالی، استاد نہ ہووے تے دیس وچ نہیں ہوندی خوشحالی، استاد نہ ہووے تے دیس وچ نہیں ہوندی خوشحالی، استاد تو میں صدقے جاواں تے انہاں دی خیر مناواں، استاد تو میں صدقے جاواں تے انہاں دی خیر مناواں، میرے
उस्ताद जी शान वाज जुग जुग जीवन साडियां ने दुआवां। उस्ताद भावें कोई भी होवे होंदा अजमत वाला, उस्ताद मां प्यो दी जा होंदे इन्हां दा रुतबा आला। माँ की अज़मत पर दो इशार पेश करने हैं। ए माँ ठंडियां छावां ने जन्नत नू जानदियां रावां ने, ए रब दियां खास अतावां ने, ए मां ठंडियां छावां ने। ओ जिउंदी मां दी खिदमत कर लै नाल मुरादां जोलियां बर लै। ओ जिउंदी मां दी खिदमत कर लै नाल मुरादां जोलियां बर लै। ए वेला मुड़ के आना नहीं, किसे होर ने लाड लड़ाना नहीं। ए वेला मुड़ के आना नहीं, किसे होर ने लाड लड़ाना नहीं। मां मुड़ के मेरा पाना नहीं, ए मां ठंडियां छावां ने जन्नत नू जानदियां रावां ने। ते मावां दे दिल विच चा पुत्रां दा मावां वेखण राह पुत्रां दा। ते मावां दे दिल विच चा पुत्रां दा मावां वेखण राह पुत्रां दा। जेड़े मां नू राजी कर देने ओ किसे मैदान ना हर देने। जेड़े मां नू राजी कर देने ओ किसे मैदान ना हर देने। सो रब दी मौजा कर देने, ए मां ठंडियां छावां ने। ते सुन लो जग दा प्यार तो का सजनो मां दा प्यार अनोखा। सुख दे के दुखड़े सहंदी ए सारी उमर दुखां विच रहिंदी ए। पर मूंगों कुछ ना कहंदी ए मां ठंडियां छावां ने जन्नत नू जानदियां रावां ने। ए रब दियां खास अतावां ने, ए मां ठंडियां छावां ने। में दो तीन इशार इसलिए कि ज़्यादातर माँ की शान ही पढ़ी जाती है। लोग कम वालिद की अज़मत पढ़ते हैं, जबकि वालिद की अज़मत भी कम नहीं है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप के बारे में फरमाया औसतु अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। दोनों के बारे में फरमाया कि दोनों के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि एक की वजह से दूसरे को नाराज़ नहीं करना।
इसलिए कि जन्नत मिल गई तो बाप दरवाज़ा है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अगर दरवाज़ा खुल गया, माँ नाराज़ है तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो चूँकि मेहनत तो सारी सुबह से लेकर शाम तक वालिद अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट देखने के लिए कभी फैक्ट्रियों की खाक छानता है, कभी अपनी जवानी को न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है, अपने बूढ़े जिस्म के ऊपर सामान उठाकर सिर्फ़ अपने बच्चों की मुस्कुराहट देखने के लिए। खुशकिस्मत हैं कायनात के वो लोग जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। शायर कहता है, वक्रे जग तो रुतबे अजमत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। वक्रे जग तो रुतबे अजमत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। प्यो दी गल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते तापी मार दलेर बना देंदी। प्यो दी गल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते तापी मार दलेर बना देंदी। वक्रे जग तो लाड मोहब्बत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। जग ते केड़ा होर नमूना उल्फत दा, कहंदे लोक सियाणे बुआ जन्नत दा। जग ते केड़ा होर नमूना उल्फत दा, कहंदे लोक सियाणे बुआ जन्नत दा। रुतबे रब वधाए अजमत वखरी है, रुतबे रब वधाए अजमत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। वक्रे जग तो लाड मोहब्बत वखरी है, वक्रे जग तो लाड मोहब्बत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है।